آپ سنتے رہتے ہیں آپ کی عبادتوں کا تو عالم ہی کچھ نرالا تھا، آپ کی ریاضتوں کا عالم ہی کچھ نرالا تھا۔ آپ 40 سال سے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، یہ عبادتوں کا عالم تھا۔ حج کئی مرتبہ پیدل آپ جاتے ہیں، صدقہ و خیرات۔ آج دنیا کے اندر ہم 10 کلو 11 کلو 100 کلو بریانی بنا کر کے غوث اعظم کی نیاز بنا کر کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی 11ویں بنا کر کے بڑا احسان کر دیا ہے۔ آؤ میری غوث کی بارگاہ کے اندر، غوث اعظم عبد القادر جیلانی ہر مہینے کی 11 تاریخ کو ہمیشہ 11ویں مناتے تھے، تو خالی 11ویں کے اندر آپ جو خرچہ کرتے تھے، جو چیزیں بختی تھی ان میں سب سے زیادہ جو چیزیں بختی تھی آپ اندازہ لگائیں، ایک جو ہے دیگ بختی ہو، اس دیگ کے اندر کتنی چیزیں چاہیے، اس میں چاول چاہیے، پانی چاہیے، اس کے اندر مسالے چاہیے، پیاز ڈونگری لہسن وغیرہ یہ سب چاہیے، لیکن اس سب چیزوں کو سوادشٹ بنانے کے لیے نمک بھی چاہیے۔ اور یہ نمک جو ہے غوث اعظم جو نیاز بناتے تھے اس میں 100 کلو نمک پڑتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ نمک یعنی عبادتوں کے اعتبار سے یعنی کئی من نیاز غوث اعظم پکاتے تھے۔ یہ ساری آپ کی عبادتوں، آپ کی ریاضتیں، آپ کے جو ہے انداز بیان، یہ آپ عبادتوں کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ کی جو تقوی اور پرہیزگاری کا یہاں سے سبق ملتا ہے کہ والدہ محترمہ بھی آپ سے کہتی ہیں کہ بیٹا یہ ہماری حق اور حلال کی کمائی سے جو پیسہ ملا تھا وہ پیسہ میں نے سنبھال کے رکھا ہے اور اسے سنبھال کر کے اور میں نے تجھے دیا ہے، اسی حق حلال کی کمائی سے یہ 40 دینار ہے اور یہی تجھے انہی 40 دیناروں پر ہی گزارا کرنا ہے، کہیں دنیا کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بغیر مجبوری کے ہاتھ پھیلا کر کے مانگنا یہ حرام ہے اور یہ تقوی کے خلاف ہے۔ اے عبد القادر تجھے تقوی چاہیے تو کسی سے مانگنا نہیں، اسی پر چلانا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہزاروں انسان بچنے کے لیے کئی بہانے بنا دیتا ہے اور اس بات کو جھوٹ نہیں سمجھتا ہے، لیکن اللہ والوں کے نزدیک جو تھوڑی سی جھوٹ، وہ بھی جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جو ایک جھوٹ اگر آپ بولو گے اس وجہ سے آپ اس جھوٹ کی وجہ سے آپ کے چہرے کی، آپ کے روب اور آپ کے چہرے کا جلال اتر جائے گا۔ جھوٹ ایک ایسی چیز ہے، بھلے نا آپ لوگ اکشو مجھو کرنے لال کرے پھرنا ہو آج چہرے سی کوئی نہیں درجے، لیکن اگر سچا انسان ہوگا اس کے چہرے میں اللہ وہ جلال دیتا ہے۔ کہیں بازار سے نکلے، کہیں گلی سے نکلے، کہیں بھی جائے گا، کہیں بازار میں کہیں محفل میں جائے گا، سچے انسان کے چہرے کی جو ہے جھلک بھی سامنے نظر آئے گی۔ یہ سچائی ایک ایسی چیز ہے۔ تو غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے پاس ایک سچائی یہ سب تقویٰ کے اندر ہے، اور پھر دنیا کے سامنے سوال نہ کرنا، یہ چیزیں جو ہیں تقویٰ ہے۔ کیونکہ تقویٰ نمازیں روزے یہ سب بعد کی ہیں، پہلے ہم اپنے شریر وقت بھی تھے، بادشاہ وقت بھی تھے، وہ ہیں بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ۔ سبحان اللہ، ہمارے ہند کے بادشاہ ہیں، دنیا ان کو چاہے وہ کس بھی اتہاس غلط لکھ کر کے بیان کرتی ہو، لیکن وہ ایک اس وقت کے زبردست ولی کامل بھی تھے اور بادشاہ وقت بھی تھے، اور تقویٰ اور پرہیزگاری کا یہ عالم تھا۔ میں نے ان کے استاد تھے ملا احمد جیون، سبحان اللہ، ملا احمد جیون ان کے استاد تھے۔ کئی سالوں بعد جب افغانستان سے ملا احمد جیون آپ تشریف لائے، کیونکہ آپ بچپن میں وہی پڑھے تھے جو مغلی سلطنت ہے، سبحان اللہ، لوگوں کو نام بھی پسند نہیں ہوگا لیکن ہے تو ہے، وہ بات وہ ہو گئی۔ یہاں دہلی کے اندر آئے تو اس وقت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بڑی شان شاہ پورے ہند کی اکھنڈ بھارت کے بادشاہ تھے، تو چل رہی تھی۔ استاد جب شاگرد کو یہ حال دیکھتا ہے تو اس کا استاد جو ہے بڑا خوش ہوا، کہا کہ میرا پڑھایا ہوا میرا شاگرد کا مقام دیکھیے، پوری دلی حکومت، پوری بھارت کا یہ آج راجہ ہے، یہ بادشاہ ہے، کتنا مقام دیا ہے۔ کیونکہ جو انسان جو لائق بنے گا وہ ان دنیا ہمیشہ استاد کی طرف دیکھے گی کہ استاد ایسا تھا تو بچہ ایسا لائق بنا ہے۔ ملا احمد جیون بڑے
خوش ہو گئے اور دیکھ کر کے اتنی بات